پس اگر دے عورتیں تم کو ان شیئن کوئی چیز منہ مہر سے، نفسن کوئی حصہ، اشارہ ہے کہ سارا نہ لینا، فکلوہ پس کھاؤ اسے، ہنیئم مریہ رچتا پچتا، مزے لے کر اور ہضم کر کے۔ اور سن رہے حضرت علی سے تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ بہترین ہدیہ خاتون کا مہر ہے۔ پٹانے کا بہترین مہر، بہترین ہدیہ خاتون کا مہر ہے جب وہ خاون کو شوق سے پیش کرے۔ اور کائنات میں زمزم کے بعد بہترین پانی بارش کا ہے، جب وہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہو جائے، اس سے پہلے پہلے برتن رکھ لو، ابر لو، اور خاتون کے مہر میں سے تھوڑا سا شہد خریدو، اور وہ پانی جو بارش کا ہے اور وہ شہد شربت بناؤ، اور 7 دن تک صبح نہار منہ پیو، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل مجرب ہے، 100% مجرب۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، دیجیے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے۔ صدقات مہر، مہور، مہر کو فریضہ بھی کہتے ہیں، مہر بھی کہتے ہیں، اجر بھی کہتے ہیں، صدقہ بھی کہتے ہیں۔ دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے، نحلہ، پورے کے پورے۔ مہر واجب الادا ہے، اتنا مہر نہ مقرر کرو کہ لڑکا کبھی دے ہی نہ سکے، 20 لاکھ 50 لاکھ، اور اتنا کم بھی نہ ہو میمنوں والا 32 روپے 8 آنے، اور 33 روپے کی تو مرغی نہیں ملتی جو انڈا دے۔ یہ کتنے لڑکے اور لڑکیاں دینے والی لڑکی ہے، تم نے اس کو 33 روپے بھی 58 کم کر دی۔ کیوں؟ کسی زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت تھی 33 روپے، بس وہی ان کے دل میں بیٹھ گیا، خدا تعالیٰ اب ان سے کسی طرح بلا دے۔ بس 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم مہر ہے، 7.5 تولے سونے اور اس میں فرق ہو گیا، وہ بہت زیادہ ہے۔ مہر، اگر ایسی قوم قبیلے میں شادی ہے جن سے اندیشہ ہے کہ ہماری لڑکی کو تنگ کریں گے، لگاؤ مہر۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، میرا فتویٰ ہے کہ بے قوم بے قبیلے لوگوں میں جب شادیاں ہوں، مہر تکڑا ہو، تکڑا مہر، کیونکہ وہ لڑکا مہر کی ادائیگی سے ڈرے گا اور اس کا خیال رکھے گا۔ 32 روپے 8 ہے تو وہ کل دے دے گا، یہ لے لو۔ 250-300 روپے کی تو مرغی آتی ہے، یہ چڑیا کے برابر بھی نہیں۔ یہ توہین ہے خاتون کی، اور علماء کو 32 روپے 8 نے منعقد نہیں کرنا، انکار کرنا ہے کہ یہ غلط، خلاف اسلام ہے۔ میں نہیں لکھتا ایسا، لا اشہد علی الزور، میں گناہ کا گواہ نہیں بنوں گا۔ مہر ہر طرح ہوتے ہیں، اچھے بڑے گھرانوں میں اونچا مہر ہوتا ہے، متوسط لوگ متوسط رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آئے ہیں کہ تم بڑے بڑے مہر نہیں باندھو، حضرت عمر کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حبیبہ کے علاوہ، جس کا مہر شاہ حبشہ نے بھیجا تھا، اور مہر سب اعتدال سے تھے، تو وہ حالات پرامن تھے۔ ہمارے حالات پرسوز ہیں، افسوسناک ہے۔ بیویوں کے تحفظ کے لیے بڑا مہر ہونا چاہیے۔ اور حدیث میں ہے جس نے نکاح کیا وہ مہر نہ دیا اور مرا، قیامت کے دن اللہ کے حضور زانی اٹھے گا۔ ایک دفعہ پیش بھی کرو، درخواست کرو کہ میں دینا چاہتا ہوں، بی بی کہہ دے کہ نہیں آرام سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد فی الفور ادائیگی نہیں، وآتو، بلکہ تقرر ہے۔ نکاح تو تقرر مہر سے منعقد ہو جائے گا، ادائیگی میں مہر معجل نہیں ہے، معجل نہیں ہے، معجل ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، پس اگر عورتیں خوشی سے دے تم کو، ان شیئن کچھ منہ، اس میں سے نفسن کوئی حصہ، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اسے، ہنیئن رچتا، مریئن پچتا،
شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. ہنیئن پخون خون مرین خمدی واخلا، یا ہنیئن پخون خون مرین سمزان پہ ڈکا. رچتا پچتا تو یہ مطلب ہے. ہنیئن ہنا یہناؤ کے معنی آتے ہیں جو بہت اچھا لگے، ذائقہ دار ہو، مزیدار ہو. اور مری اس کو کہتے ہیں جو ہضم جلدی ہو. بعض اوقات آدمی شوق سے کھا لیتا ہے لیکن پھر آج کل بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، رات کو پکوڑے چھولے غڑبا غڑوبا غڑبا غڑوبا، آخر پیٹ ہے، کوئی لالوکیت تو نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہو گیا، سانپ نے ڈسا؟ نہیں کھانا زیادہ کھایا. نہیں، کھانے نے نہیں کھایا، تم نے کھانا کھایا ہے. آج کھانے نے تمہیں کھا لیا ہے. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی لایا گیا کہ اس کا پیٹ بہت خراب ہے، کھانا زیادہ کھایا. تو ڈاکٹر صاحب اس کی آنکھ اور دماغ چیک کرنے لگا. کہا کیوں؟ کہا یہ پاگل معلوم ہو رہا ہے. صحت مند ہوتا تو اتنا کھاتا جو آرام سے جائے. اب پھر کھانے میں بھی تمیز نہیں ہے. بعض چیزیں جلدی ہضم ہوتی ہے جیسے چاول، بعض چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہے جیسے سخت گوشت. اب اس نے چاول گوشت پہلے کھا لیا، وہ پڑا ہوا ہے پیٹ میں، اور چاول اوپر سے بعد میں کھائے. چاول ہضم تیار پکے ہوئے، وہ ہضم ہو چکے ہیں. چاول جانا چاہتے ہیں، گوشت راستہ نہیں دیتے. اس کے پیٹ میں مناظرہ ہے، پیٹ میں مناظرہ ہو رہا ہے. اس سے فیصلہ ہو ہی نہیں رہا کیونکہ راستہ وہ ایک ہی ہے. کوئی دو تین ہوتے تو کہیں سے نکل جاتا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورت کا موضوع ہے اصلاح المعاشرہ. اے لوگو رب سے ڈرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. دیکھ، ایک ہی مریم سے عیسیٰ پیدا ہوئے تو کتنی غفلت میں عیسائی پڑ گئے. ایک ہی جان سے سارے خلائق پیدا ہیں. وہ آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی حوا، خلقت فی الہوا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں. اس صورت میں تھا من ذکر و انثیٰ، اس صورت میں ہے رجالا و نساء. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم مانگتے ہو اللہ کے نام پر، اور رحموں کے بارے میں بھی احتیاط کرو. ارحام، رحم جب پیدا ہوا رونے لگا، پوچھا کیوں؟ کہا میں تو جز تھا رحمان کا، مجھے کیوں علیحدہ کیا؟ حق تعالیٰ نے کہا بے عقبی، تجھ پر فیصلہ کروں گا. حدیث، من قطعک قطعتہ ومن وصلک وصلتہ، جو رحموں کا رشتوں کا خیال رکھے اللہ جوڑ دے گا، جو خیال نہیں رکھے گا وہ آئے دن عذاب میں ہوگا. ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو. والارحام، اور رحموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، واتقوا اللہ الذی تساءلون والارحام. والارحام یا تو عطف ہے لفظ اللہ پر، واتقوا اللہ واتقوا الارحام، اور یا یہ کہ نہ الذی تساءلون بہ کے محل پر عطف ہے. ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو، اور وہ جو تمہیں تاکید کرتے ہیں رحموں کی، رشتوں کی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، دے دو یتیموں کو ان کا مال. یتیم کا مال کھا رہے ہیں،